میرے ایک پیشنٹ تھی لیبر میں تھی اور مجھے کہتی ہے میڈم دعا کری میرا بیٹا، مجھے پتا تھا اس کی بیٹی ہے، میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہوا تھا، بتایا نہیں تھا، تو کہتی ہے دعا کرے میرا بیٹا ہو جائے۔ میں نے کہا اچھا اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا مانگے۔ کہتی ہے میرا سسر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں، انہوں نے بریف کیس پیسوں سے بھرا ہوا ہے جو وہ بانٹیں گے اگر بیٹا ہوا تو تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی ہوگی، پتہ چلا سسر صاحب اور ان کے والد صاحب وہ بریف کیس سمیت انہوں نے بچہ دیکھا بھی نہیں، مجھے لکھے۔ سو اس طرح سے ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، ان پڑھ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، لیکن بیٹی ہو یا بیٹا ہو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے کپلز ایسے ہیں، 40% کپلز ایسے ہیں کہ جو در بدر پھر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اولاد ہو جائے۔ کہ اکثر خواتین جو ہوتی ہیں وہ بہت پریشر میں ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ پیشنٹس جو ہماری ہیں وہ اکثر بہت پریشر میں ہوتی ہیں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، ان کو یہ فکر نہیں ہوتا نارمل ہوگا یا سیزیرین ہوگا، ان کو یہ فکر ہوتی ہے ہمارا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ اگر ان کی بیٹی ہو رہی ہے تو وہ سارا گھر ایک ڈپریشن کے ماحول میں ہوتا ہے۔ ابھی بھی؟ ہاں جی، بہت زیادہ، اور پڑھے لکھے بھی ہوں، ان پڑھ بھی ہوں، زیادہ ریلیجس ہوں، نان ریلیجس ہوں، سب ایک جیسے ہی ہیں، سب کے سب کو بیٹی کے پیدا ہونے کی بہت ابھی تک بیٹی کے پیدا ہونے پہ یہ باتیں، اور ایک ایک آلموسٹ ایک سوگ کا سما ہوتا ہے، اور اکثر جو صبح شام پیشنٹ ڈیل کرتی ہیں اور لوگوں کو ڈیل کرتی ہیں، ان کی فیملیز کو ڈیل کرتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی بیٹی پیدا ہونے پر افسوس کیا جاتا ہے، نہ کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں پہلی بیٹی رحمت بن کر پیدا ہوئی ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے نارمل ڈیلیوری کے بارے میں بتایا، مجھے بتائیے کہ سی سیکشن ہے، اس سے زچہ اور بچہ جو ہے اس کی صحت پر کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں؟ بچے کے لیے تو عام طور پہ سیکشن ڈیلیوری جو ہے وہ بڑی سموتھلی چلی جاتی ہے، بیکاز اس کو کسی پریشر کا وہ نہیں ہوتا۔ جو بیبی کو پرابلمز آ سکتے ہیں، اگر انیستھیزیا میں کوئی پرابلم ہو تو وہ بچے کو افیکٹ کر سکتا ہے، اور جو زیادہ بلیڈنگ اگر ہو جائے تو وہ ماں کو افیکٹ کرتی ہے، یا انفیکشن ہو جائے سیزیرین کے بعد تو وہ بھی ماں کو افیکٹ کرتی ہے۔ انفیکشنز کس قسم کے، یہ بھی بتا دیجیے گا ذرا دیکھنے والوں کو تاکہ احتیاط رکھیں، کس قسم کے انفیکشنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آج کل تو اینٹی بایوٹکس بہت سیف ہیں، اور اینٹی بایوٹکس پروفائلیکٹکلی سب پیشنٹس کو ملتے ہیں، اور اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے انفیکشن ریٹ بہت کم ہے۔ اگر آپ اچھی طرح نیٹ اینڈ کلین آپریشن کرتے ہیں اور اپنی بلیڈنگ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو عام طور پہ انفیکشن نہیں ہوتی۔ آج کل تو پہلے زمانے میں جب سیزیرین ہوتا تو 8 دن پیشنٹس ہسپتال میں رہتے تھے، آج کل دوسرے یا تیسرے دن گھر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو عورتیں ہیں جو سی سیکشن کروا رہی ہوتی ہیں تو ماؤں کے جو نفسیاتی حالات ہیں ان پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ایک مینٹل ٹارچر بھی تو ہوتا ہوگا نا کہ میرے ایک پیشنٹ تھی لیبر میں تھی اور مجھے کہتی ہے میڈم دعا کری میرا بیٹا، مجھے پتا تھا اس کی بیٹی ہے، میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہوا تھا، بتایا نہیں تھا، تو کہتی ہے دعا کرے میرا بیٹا ہو جائے۔ میں نے کہا اچھا اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا مانگے۔ کہتی ہے میرا سسر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں، انہوں نے بریف کیس پیسوں سے بھرا ہوا ہے جو وہ بانٹیں گے اگر بیٹا ہوا تو تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی ہوگی، پتہ چلا سسر صاحب اور ان کے والد صاحب وہ بریف کیس سمیت انہوں نے بچہ دیکھا بھی نہیں، مجھے لکھے۔ سو اس طرح سے ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، ان پڑھ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، لیکن بیٹی ہو یا بیٹا ہو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے کپلز ایسے ہیں، 40% کپلز ایسے ہیں کہ جو در بدر پھر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اولاد ہو جائے، اور وہ اولاد کے لیے کبھی کوئی علاج کرا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کروا رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے تو اس لیے اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ مرد کی طرف سے، جو وائی کروموسومز ہیں وہ آدمی کی طرف سے آتے ہیں۔ سو جو سسرال والے یا جو آدمی اپنی خواتین کو بلیم کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی ہوئی ہے، وہ ہمیشہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میل سے جو میل سپرم ہے، وائی سپرم جو ہے وہ میل سے ہی وہ جینز آنے ہیں، وہ عورت کے اندر نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ لڑکا ہی ذمہ دار ہے کہ اس کا بیٹا ہو رہا ہے یا بیٹی ہو رہی ہے،
اور وہ خود ذمہ دار بندہ جو ہے اس عورت کو ایسے چھوڑ کے چلے جاتا اور اس کی خوشی نہیں کرتا. بالکل بھی نہیں. آئے ہائے استغفر یہ آج بھی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. سارا میرا سینیریو ہی سن کے نا خیر چینج ہو گیا. آئی نو جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر تھوڑی سی اس بات کی عقل اور سمجھ رکھیں تو آپ کے گھر میں اگر بیٹا ہو یا بیٹی, اس میں آپ کو کوئی سیڈ ہونے کی, افسوس کرنے کی یا دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سوگ والی بات نہیں ہے, کوئی سوگ کی خبر نہیں ہے. آپ نے کسی کی فوتگی کی خبر نہیں دی, آپ نے کسی کے پیدا ہونے کی خبر دی ہے. جشن منائے, شکر ادا کریں. جس کے پاس اولاد نہیں ہے, جس نے کبھی اولاد کا منہ نہیں دیکھا, اس سے جا کے پوچھیں, پھر آپ کو قدر محسوس ہوگی. میں یہاں پہ ایک اور بات کہنا چاہوں گی, کیونکہ میں ایک پہلے ٹیچنگ ہاسپٹل میں اور اب اپنے ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں, تو میں اکثر دیکھتی ہوں, میں لیبر روم کے بالکل سامنے ICU ہے جی, جہاں پہ مریض جو ہیں, جو زیادہ بیمار ہوتے ہیں مریض, وہ داخل ہوتے ہیں. سو میں اکثر دیکھتی ہوں کہ شروع میں جب پہلے یا دوسرے دن مریض داخل ہوتا ہے تو کافی سارے رشتہ دار موجود ہوتے ہیں, بیٹے بیٹیاں, ماں باپ, بہن بھائی, سب اکٹھے ہوتے ہیں. اور وہ بابا یا خاتون جو بھی داخل ہوئی ہوتی ہیں, وہ زیادہ اگر بیمار ہوتی ہیں تو وہ سب پوچھ رہے ہوتے ہیں, ہاں ہمارے بابا جی کب ٹھیک ہوں گے, ابا کب ٹھیک ہوں گے, انکل کب ٹھیک ہوں گے. وہ 2-4 دن جب گزر جاتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ سارے لوگ غائب ہوتے جاتے ہیں اور 1-2 لوگ رہ جاتے ہیں. ایٹ دی اینڈ اگر وہ بچہ, وہ بابا یا عورت خاتون زیادہ بیمار ہے اور لمبا ICU میں رہ رہی ہے, تو وہ اینڈ میں دیکھتی ہوں, اکثر میرا یہ اپنی آبزرویشن ہے, رات کو بھی کیونکہ میں جاتی ہوں, دن میں بھی, کہ ایک آدھ لڑکی بیٹھی ہوتی ہے, میں اس سے پوچھتی ہوں آپ کے یہ کیا لگتے ہیں, یہ میرے ابا ہیں, یہ میری امی ہیں. وہ اکثر وہ بچیاں جن کو آپ اتنا پسند نہیں کرتے, وہی آپ کی اینڈ میں خدمت کر رہی ہوتی ہیں. لڑکے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں, رشتہ دار اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, اور وہ بچیاں اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتی ہیں. بیٹیاں ہی کرتی ہیں. جی بالکل کرتی ہیں. بالکل بیٹی کا چاؤ کیجیے, انہیں بیٹیوں کے لیے شکر ادا کیجیے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جب جاتے تھے, جناب سیدہ کے گھر, تو میں آپ کو بتاؤں خوشی سے ملتے تھے, بہت پیار سے, بہت چاؤ سے. اور سب سے بڑی بات, اگر بی بی فاطمہ نبی پاک کے گھر آ جاتی تھی تو وہ اٹھ کے ملتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, اہتمام کرتے تھے بیٹی کا, اتنا چاؤ کرتے تھے. مطلب شہنشاہ تھے وہ, اور اس کے باوجود وہ اپنی بیٹی کے لیے احترام میں کھڑا ہونا, ادب, رسپیکٹ, خوشی, تو ہم کیا کرتے ہیں, بیٹی پیدا ہوتی ہے تو افسوس کرتے ہیں. خیر اینی آج ہم نے آپ کو بتایا یہاں پر سی سیکشن کا اور نارمل ڈلیوری کے بارے میں. ڈاکٹر شہینہ ہمارے ساتھ موجود تھی, انہوں نے بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کیا, ہمیں ایکسپلین کیا, اور انہوں نے یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ بتایا کہ ویسے سب سے بہتر یہ کہ نارمل ڈلیوری ہو, اگرچہ تو کوئی کمپلیکیشنز یا کوئی ایسی ریزنز یا کوئی ایسے پرابلمز دکھائی دیتے ہیں یا کوئی ایسی پیچیدگیاں, تو ہی آپ کو سیزیرین کی طرف جانا چاہیے, نہ کہ یہ آپ فرمائش کریں, ڈاکٹر سے ریکویسٹ کریں, یا پھر بچی اگر کسی ایسی سچویشن میں اور کوئی مدر ان لا یا فادر ان لا فیصلہ لے کے تو اپنی بہو کو جو ہے کیا کرم پہ ایسے ذبح کروا دیں, ایسے نہ کریں. جو اس کے لیے بہتر ہے, اس کی صحت کے لیے, بچے کے لیے, اولاد کے لیے, وہ دیکھیے. دیٹ از مور امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ آپ کی ٹائم کا, اینڈ یو آر ویری کائنڈ اینڈ ویری آنیسٹ ڈاکٹر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت اور خوشیاں دے, اچھا آپ کام کریں, آپ کے ہاتھ میں شفا ہے, اینڈ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور اتنے لوگوں کی رہنمائی کی. آنیسٹلی دل سے تھینک یو سو مچ. تو آپ سے ملاقات کرتی ہوں کل. اللہ حافظ.